سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ بھلا ایک شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اسے روشنی دی جسے وہ لوگوں میں لیے پھرتا ہے۔ کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ اللہم صل۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمان اور کافر، ایمان والا اور ایمان سے منکر آدمی کا آپس میں تقابل ہے کہ دونوں میں سے کون اچھا ہے، یا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تقابل قرآن پاک میں کئی جگہوں پر مختلف انداز سے آیا ہے۔ کہیں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں اور دوزخ والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ تو کامیاب اور ناکام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اور کہیں فرمایا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا ہم ماننے والوں کو نافرمانوں کے ساتھ برابر کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے، کوئی تحریر ہے جس میں سے پڑھ کر سنا رہے ہو؟ یہ کہاں سے باتیں لا رہے ہو کہ کافر مسلمان برابر نہیں ہو سکتے؟ زمین و آسمان کا فرق بہت تھوڑا ہے، کافر اور مسلمان کا فرق اس سے کہیں زیادہ ہے، بالکل مختلف۔ دونوں کی جو ڈائریکشنیں ہیں بہت مختلف ہیں۔ ایمان لانے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کفر میں آدمی جب ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں ہے۔ اگرچہ دونوں انسان ہیں، جسم دونوں کا ایک جیسا ہے، عین ممکن ہے دونوں بھائی ہوں، سگے بھائی ہوں، ایک ماں باپ، ایک خاندان، ایک گھر، ایک محلہ، ایک جیسی رشتہ داریاں، ایک جیسے تعلقات، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ ایک مسلمان ہو گیا اور ایک کافر ہے تو سب چیزوں میں برابر ہو سکتے ہیں، ممکن ہے دونوں جڑواں ہوں، شکل صورت برابر ہو، لیکن نہیں، جب ایمان اور کفر کا فرق آ گیا یہاں برابری نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور ہے، کفر اور ہے۔ تو برابری کی ایک سطح یہ بھی ہے جو آج ہم نے آیت دیکھی، اس کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمان زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ یہ ایک عجیب دعویٰ ہے جو ہمارے سامنے قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے؟ مختلف انداز سے علماء نے اس بات کو سمجھایا۔ ایک بات تو بہت مختصر یہ ہے
کہ زندگی نام ہے روح کا، جسم کا نام زندگی نہیں ہے. اس لیے جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پیچھے انسان نہیں رہتا، لاش کہتے ہیں اس کو، لاش. عربی میں کہتے ہیں لا شیء، یعنی کوئی چیز نہیں. ویسے عربی میں تو جثہ کہتے ہیں، لیکن لاش کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے لا شیء، کچھ بھی نہیں بچا. یعنی جو ہی روح نکلتی ہے تو پہچان ختم. اب یہ نہیں کہتے کہ سیٹھ صاحب چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، سیٹھ صاحب کا جنازہ ہے یا سیٹھ صاحب قبر میں تشریف لے جا رہے ہیں، کہتے ہیں میت کو ادھر کر دو، میت کو ادھر کر دو، میت کو نہلانا ہے، میت کو غسل دینا ہے. کس کی میت؟ جی فلاں صاحب کی. تو فلاں صاحب کہاں چلے گئے؟ یہ تو میت ہے. تو وہ کہاں ہے بھائی؟ جس کی یہ میت ہے وہ کہاں ہے؟ وہ روح تھی جو چلی گئی. تو یہ جسم تو عارضی اس کی سواری تھا، جب منزل پہ سوار پہنچتا ہے سواری چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے وہ. تو اس لیے اصل زندگی جو ہے وہ روح کا نام ہے. اچھا جی، جسم کے لیے تو روح ہو گئی جو اس کو زندہ رکھتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا روح کی بھی کوئی آگے روح ہے؟ بالکل ہے. جسم کے اندر اگر روح ہو تو جسم زندہ ہے، اپنے حرکات کر رہا ہے، اپنے افعال سر انجام دے رہا ہے. لیکن اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو گیا، بے جان ہو گیا، بیکار ہو گیا. اسی طریقے سے روح کی بھی روح ہے. روح کی روح کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی یاد. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کا، اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، یہ ایسے جیسے ایک مردہ ایک زندہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کا ایک مطلب ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جب تک روح موجود ہے زندگی ہے، جب روح نکل گئی زندگی ختم. لیکن ایک زندگی کا مفہوم اس سے آگے بھی ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ جو روح اللہ کو یاد کرتی ہے وہ زندہ ہے، اور جو روح اللہ کو یاد نہیں کرتی وہ مردہ ہے. اللہ کی نظر میں وہ بیکار ہے، فضول ہے، کباڑ ہے. یہ سکریپ جسے کہتے ہیں ہم، یہ تو بیکار ہو گیا، اس کو لے جاؤ یہاں سے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ مردار جیسے ہو جاتا ہے جانور، تو کسی کام کا نہیں رہتا، اسے کہتے ہیں پھینک دو اس کو. تو جو روح اللہ کی یاد کرتی ہے وہ زندہ. تو سب سے بنیادی یاد جو ہے وہ تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کی روح میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. پھر آگے زندگی کے درجات ہیں. جیسے بہت چھوٹے پیمانے پر ایک اگر لائٹ روشن ہو تو روشنی تو ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ جس میں آپ تھوڑی سی موٹی سی بھی چیز کوئی تلاش کر سکیں کمرے کے اندر. ہاں یہ روشنی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ جتنی بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی تو دور دور تک چیزیں تلاش کروائے گی یہ. تو ایمان کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اس سے دل روشن ہو جاتا ہے. لیکن روشنی بہت تھوڑی ہوتی ہے. اگر یہ روشنی لے کر انسان قبر میں چلا گیا، حشر میں چلا گیا، تو نجات ہو جائے گی، جنت میں پہنچے گا، چاہے وایا جہنم ہی ہو. لیکن کامیابی کے لیے اور بغیر حساب کتاب کے، بغیر جہنم سے گزرے آدمی جنت میں چلا جائے، اس کے لیے پھر طرح اور اگلی محنت بھی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی ہے، پھر ساتھ نیک اعمال بھی ہیں. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ روح کی زندگی ایمان ہے اور اللہ کی یاد ہے. تو ایک تو اس اعتبار سے دیکھیں تو کافر تو اللہ کی یاد نہیں کرتا، وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں، تو وہ خدا کو کیا یاد کرے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے، جب تک وہ اس مقصد پر کاربند رہتی ہے، اس میں کارآمد رہتی ہے، تو اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ بیکار نہیں ہوتی. جو ہی وہ اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ تو اب کسی کام کی نہیں ہے، یہ تو خواہ مخواہ کی ایک بوجھ ہے، رکاوٹ ہے. یہی حال
جو ہے وہ لاش کا ہوتا ہے انسان کی، کیونکہ جب تک روح ہے تو اس کے ساتھ کام ہے ہمارے وابستہ ہیں، جو ہی روح نکل گئی تو اب اس لاش کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو گھر میں بچے ڈرتے ہیں اس سے، کسی کو کہہ دیا جائے، بیوی کو کہہ دیا جائے جو بہت محبت کا دعویٰ رکھتی ہے اپنے خامد سے کہ میاں فوت ہو گئے، اب جو ہے نا آج رات تم نے اس کی میت کے ساتھ کمرے میں گزارنی ہے، تو قطعاً اس پر آمادہ نہیں ہوگی، بلکہ چاہے گی کہ جلد از جلد اس کو گھر سے رخصت کریں، کیونکہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تو جب چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو بیکار ہو جاتی ہے، کارآمد نہیں رہتی، بوجھ بن جاتی ہے۔ بھینس جب دودھ دینا چھوڑ دے، زمینداروں کو سمجھنے کی مثال ہے، تو کہتے ہیں کسائی کو دے دو، پہلے اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، کیوں کہ وہ اپنا مقصد، جس کا مقصد کے لیے لائے تھے وہ مقصد پورا کر رہی ہے۔ درخت جو ہے وہ اگر پتے سایہ دے رہا ہے یا پھل دے رہا ہے تو رکھا جاتا ہے، سوکھ جائے تو کبھی اس کو باقی نہیں رکھا جاتا کہ یادگار کے طور پر رکھ لیا جائے، نہیں، جس مقصد کے لیے وہ تھا اس مقصد سے وہ نکل گیا، خارج ہو گیا، اب یہ بوجھ ہے، بوجھ، اس سے جان چھڑاؤ۔ تو اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو انسان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ بھی کوئی مقصد لے کر آیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے خالق اور مالک کی پہچان، اور اس زندگی کو ایسے گزارنا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ جب وقت آخر آئے انسان کا تو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان، اے وہ جان جو اپنے کیے پر مطمئن ہے کہ میں زندگی صحیح گزار گیا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ مقصد ہے انسان کا دنیا میں آنے کا۔ اب جو آدمی تو اس مقصد پر قائم ہے وہ زندہ ہے، وہ مفید ہے، وہ کارآمد ہے، اور جو اس مقصد سے ہٹ گیا، جتنا ہٹ گیا وہ اتنا بوجھ ہے دھرتی کا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کافر اس اعتبار سے بھی مردہ ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ مردہ بوجھ ہوتا ہے، تو کافر بھی دھرتی کا بوجھ ہے۔ تو اس لیے کافر اور مسلمان کی برابری کا تصور نہیں ہو سکتا، برابری نہیں ہو سکتی تو اچھا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بات کہہ دی جاتی ہے، بے دہانی میں کہہ دی جاتی ہے یا تنگ آ کے مسلمانوں کی کچھ حرکات سے کہہ دی جاتی ہے، مسلمان بھی ان کو خیال کرنا چاہیے بہرحال کہ جہاں اسلام کی بدنامی ہوتی ہے کم سے کم وہاں اچھا تاثر قائم کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مسلمانی کا قصور نہیں ہے، وہ تو افراد کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ان وجوہات کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے تو کافر اچھے ہیں، ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، ہم سے تو فلاں اچھا ہے۔ نہیں بابا، کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ویسے مسلمان کو آر دلانے کے لیے، ذرا اس کو غیرت دلانے کے لیے کوئی جملہ بول دے تو بول دے، ورنہ دل سے یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ کافر مسلمان سے اچھا ہے۔ جیسے کبھی کبھار بچوں کو ترغیب دینے کے لیے یا ان کو غیرت دلانے کے لیے کوئی بات ایسی کہ تم سے تو وہ اچھا ہے جو ایسا کر رہا ہے، اس معنی میں کوئی کہے تو چلو ایک بات بنتی ہے، لیکن اگر وہ دل سے یہ مانتا ہے کہ کافر مسلمان سے اچھا ہے تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک دو شعر اس موضوع پر موضوع کیے، فرمانے لگے برطانیہ اچھا نہ فرنگی بہتر۔ اس زمانے میں ذرا برطانیہ کا زور شور تھا، جسے پھر امریکہ کا ہوا، اس سے پہلے وہ تھا۔ برطانیہ اچھا نہ فرنگی بہتر، لندن سے کراچی کا کورنگی بہتر۔ اس زمانے میں انڈسٹریل ایریا، اب بھی وہاں کوئی بہت زیادہ صفائی وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ جیسے ہمارا یہ کوٹ لکھپت کا ایریا ہے یا اور بند روڈ کے آس پاس کا ایریا ہم کہہ لیں، تو کہنے لگے کہ برطانیہ اچھا نہ فرنگی بہتر، لندن سے کراچی کا کورنگی بہتر، کیونکہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، وہاں کفر ہے، کفر تو ظلمت ہوتی ہے، اللہ کا غضب اور لعنت برستی ہے کافر پر ہر وقت۔ وہ تو دنیا کا ایک نظام ہے کہ اس کو یہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے، ورنہ تو وہ ایک لمحے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے، زمین اس کو نگلنے کو پھرتی ہے، آسمان اس پہ ٹوٹنے کی جو ہے وہ اجازت مانگتا ہے۔ خدا کا نام فرمان، تکاد السماوات والارض یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔
فرمایا آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا جرم، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ جتنے عیسائی ہیں سب اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس پر تو آسمان پھٹ جائے، زمین نگل جائے ان کو، اس یہ بہت بڑی، اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا بڑا جرم ہے ان کا. تو اس لیے فرمایا برطانیہ اچھا نہ فرنگی بہتر، انگریز بہتر کس بات میں ہے؟ لٹیرا وہ ہے، بدماش وہ ہے، ساری حرکت اس کے اندر ہے. تھوڑی بہت چیزیں ان کے اندر ہیں جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ایک ظاہری ترقی اللہ نے دے رکھی ہے. وہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم مسلمانوں کی تھی انہوں نے اپنا لی، ایسا بھی ہے. لیکن مجموعی طور سے کافر مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا. اور پھر اس پہ فرمایا کہ واللہ اس پر میرا ایمان ہے نفیس، گورے سے میرے ملک کا بھنگی بہتر. یہ اس چیز پر انسان کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایمان بڑی دولت ہے. اگر ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے تو یہ تو ہمارے اوپر رونے کی بات ہے کہ ہمیں اپنے پاس جو ہیرا ہے ہمارے پاس اللہ نے ایمان کی صورت میں دے رکھا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے. کوئی اگر صرف ایمان لے گیا اس دنیا سے تو فرمایا اتنا قیمتی ہے کہ پوری زمین اگر سونے سے، چاندی سے، ہیرے جواہرات سے بھر دی جائے تو بھی یہ ایمان نہیں ملے گا. قیامت والے دن ہوگا، کافر یہ خواہش کرے گا، قرآن کہتا ہے کہ پوری زمین بھر کر میرے سے لے لو سونے کی، مل الارض ذهبا ولا افتدى بی، کہ میں یہ ساری زمین سونے کی بھر کر دینے کو تیار ہوں، بس میری جہنم سے جان چھڑا دو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ دولت اللہ نے مسلمان کو دے رکھی، اس لیے فرمایا مسلمان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. مسلمان کی قیمت اگر قرآن نے لگائی ہے تو یہ لگائی ہے. پوری زمین سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھر دی جائے تو ایک مسلمان ادنا جس کے پاس صرف کلمہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، عمل صالح نہیں ہے، صرف ایمان ہی ایمان ہے بس، اس مسلمان کی جو قیمت ہے وہ یہ پوری دنیا سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھر جائے اس سے زیادہ ہے. کتنی زیادہ اللہ جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے. اسی لیے تو یہ کافر سے سودا بازی ہو نہیں رہی. اگر وہ پیش بھی کرے جہنم سے نکلنے کے لیے تو اللہ فرمائیں گے نا 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 نا، یہ ایمان کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے فرمایا مسلمانی جیسی چیز تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، جہاں ہم اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں وہاں اللہ کے حضور اس چیز کا بھی شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. پھر اس سے بڑھ کر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا. کتنے بڑے ہمارے اوپر احسانات، انعامات ہیں. تو کافر بیچارہ مردہ ہے، اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہاں سے نکالے. مسلمان جو ہے اس کے پاس نور ہے، نور چاہے ضعیف سا بھی ہو وہ معاشرے میں اپنا اثر دکھاتا ہے، بشرطے کہ مسلمان اپنے اسلام پر آ جائے. باقی رہا یہ کہ کافر بھی اپنی گمراہی میں پڑا رہتا ہے تو اس کا جواب قرآن پاک نے یہ دیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا كَانُوا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ شیطان ان کو زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے کفر پر پردے چڑھا کر خوبصورت بنا کے ان کو اس پر مطمئن کیے رکھتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے ان کو ہٹائے رکھتا ہے اور ان کے اپنے غلط عقیدوں پر ان کو جمائے رکھتا ہے، حتیٰ کہ موت آ کر دبوچتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور سب کافروں کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.